سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحابته اجمعین، اما بعد، ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ ناظرین کرام، گزشتہ نشستوں میں ہم نے آپ کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، جس میں اسلام، ایمان، احسان، روز قیامت اور اس کی علامات اور اس کی نشانیوں کے بارے میں جبریل امین جب آئے اور انہوں نے یہ سوالات کیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو اس کے بارے میں ہم آپ سے گزشتہ نشست میں ہم آپ کے سامنے بات کر رہے تھے۔ تو ہم پہلے سوال کو پچھلی نشست میں ہم اس کی وضاحت تھوڑی سی کر چکے تھے۔ دوسرے سوال کے اوپر ہم پہنچے تھے کہ جب جبریل امین آئے اور انہوں نے دوسرا سوال پھر کیا کہ ایمان کے بارے میں، تو اس ایمان کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ پچھلی نشست میں گفتگو کر رہے تھے، جس میں ہم نے آپ کے سامنے یہاں تک پہنچے تھے کہ فرشتوں کے اوپر ایمان جو ہے وہ اس کا کیا مطلب ہے، اور اس کا مطلب بھی ہم نے پچھلی نشست میں واضح کیا کہ وہ نورانی مخلوق ہیں، اللہ پاک کی طرف سے جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ من و عن اسی طرح اس حکم کو بجا لاتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کمی یا کوتاہی یا زیادتی یا نقصان نہیں کرتے۔ پھر پچھلی نشست میں ہم نے ایک شبہ جو ہے نا اس کے بارے میں بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں چونکہ یہ مخلوق اتنی زیادہ ہے اور اتنی تعداد میں ہے تو پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آتی۔ تو پھر یہ چونکہ اس کے بارے میں سوال کے بارے میں ہم نے عرض کیا کہ یہ سخت جاہلانہ سوال ہے، کتنی دنیا میں کتنی ہی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں باوجود موجود ہونے کے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو جب تک یہ مثلاً خوردبین وہ ایجاد نہیں ہوا تھا تو ڈاکٹروں کو اور ان لوگوں کو بہت سارے جراثیم جو ہیں وہ نظر نہیں آتے تھے۔ اب خود ہم جب دیکھتے ہیں، جب ہمارے پاس خوردبین نہیں ہوتا، تو ہم نے پچھلی نشست میں کہا کہ چونکہ آج کل جو سوائن فلو کی وبا عام ہے، اللہ پاک ہم سب بھائیوں کو، ہمارے سب بھائی بہنوں کو اور ہمیں جو ہے نا اس سے محفوظ فرمائے کہ کس طرح وہ پھیل جاتا ہے ایک شخص سے دوسری طرف، جبکہ کوئی وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی کہ جو ایک آدمی سے دوسری کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ تو پھر کیا کوئی اس کی دلیل ہے کہ جو چیز کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، کیا وہ موجود نہیں ہو سکتی ہے؟ یہ ایک احمقانہ، ایک جاہلانہ سوال ہے۔ تو کیا ہماری آنکھیں اور ہمارے جو حواس ہیں اس نے کل عالم موجودات کا احاطہ کر لیا ہے؟ کتنی ہی چیزیں ہیں اس دنیا میں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو ایسی بات خاص کر اس زمانے میں جب کہ روز روز جو ہے نا وہ نئے انکشافات ہوتے ہیں، نئی ایجادات ہوتی ہیں اور وہ آ رہی ہیں، تو کوئی بڑا ہی احمق اور کوئی بڑا جاہل ہی کہہ سکتا ہے کہ جی وہ تو ایسی اتنی بڑی زیادہ مخلوق ہے، پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آتی۔ تو دراصل انسان کا علم جو ہے نا وہ اللہ پاک نے اتنا ہی دیا ہے کہ اس کے علمی ذرائع جو ہیں اس طرف کیوں نہیں جاتے کہ بھئی آپ کے علمی ذرائع ہی ناقص ہیں، یہ نامکمل ہیں اور یہ محدود ہیں۔ کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو نظر نہیں آتی، آپ کے سامنے ہوتے ہوئے بھی۔ مثلا آپ کے سامنے آپ سورج کو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ بتا نہیں سکتے کہ سورج کا رنگ کیا ہے۔ آپ کے سامنے یہ لائٹ ہے، جل رہی ہے، اس کو کسی ایسے شیشے میں ڈال دیں کہ جو نیلا ہو، پیلا ہو، زرد ہو، ہرا ہو، وغیرہ وغیرہ، تو وہ اس رنگ میں چلا جاتا ہے، لیکن آپ نہیں بتا سکتے۔ آپ دیکھتے ہیں اپنے سامنے، دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ اس کو بتا نہیں سکتے کہ یہ اس کا رنگ کیا ہے۔ کتنی چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں لیکن آپ اس کو نہیں بتا سکتے، کیونکہ آپ کو علم ہی اتنا دیا گیا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا،
بہت تھوڑا سا علم آپ کو دیا گیا ہے، بہت کم علم دیا گیا ہے، نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑی سی مقدار میں آپ کو یہ علم دیا گیا ہے، تو آپ کی علمی کمی کی وجہ سے آپ کو یہ فرشتے نظر نہیں آتے اللہ کی۔ اور اسی طرح جو ہے نا وہ ایمانیات کا جو دوسرا پلر ہے، پھر اس کی طرف آتے ہیں کہ اللہ کی کتابوں کے اوپر جو ہے نا ایمان لانے کا کیا مطلب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین کر لیا جائے اور یقین کیا جائے کہ اللہ پاک نے اپنے رسولوں کے اوپر ان کے اوپر وقتاً فوقتاً ہدایت نامے بھیجے ہیں۔ یہ ہدایت نامے کبھی صحائف کی شکل میں، کبھی توریت کی شکل میں، کبھی زبور کی شکل میں، کبھی صحف ابراہیم، کبھی صحف موسیٰ، کبھی جو ہے نا وہ انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ یہ 4 بڑی کتابیں ہیں۔ کچھ صحائف ہیں جو ہمیں معلوم ہیں، کچھ صحائف ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، کتنی رسول ہیں، کتنی کتابیں ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے یہ چیزیں بھیجی گئی ہیں۔ تو وقتاً فوقتاً جو ہدایت نامے اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کے اوپر بھیجے ہیں، ان سب سے آخر میں اور سب کے آخر میں جو ہے نا وہ خاتم جو ہے نا ان تمام رسالتوں کا، ان تمام کتابوں کی جو ان ہدایت ناموں کے جو خاتمہ ہے وہ قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، جو پہلی سب کتابوں کی مصدق ہے، ان کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب ہے، اور ان کے اوپر محیمن بھی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ آتا ہے سورۃ المائدہ میں کہ ہم نے اس کو محیمن بنایا، اور محیمن علیہ یعنی اس کو ان کتابوں پر جتنی ایسی باتیں تھیں جن کی تعلیم اور جن کی تبلیغ ہمیشہ اور ہر زمانے میں ضروری ہوتی ہے، وہ سب اس قرآن میں لے لی گئی ہے۔ گویا کہ یہ تمام کتب سماویہ جتنی بھی اللہ پاک کی طرف سے ہدایت نامے بھیجے گئے ہیں، وہ صحائف ہیں، وہ کتابیں ہیں، وہ اب بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اس لیے اب وہ ان کتابوں کا جو ہے نا خلاصہ اور نچوڑ جو ہے وہ اس میں جو کچھ تھا وہ ضروری مضامین پر جو بھی تھے وہ اس کتاب میں موجود ہیں، تو ہر زمانے میں ضروری ہیں، وہ اس سب قرآن میں لے لی گئی ہیں۔ گویا کہ یہ تمام کتب سماویہ کے ضروری مضامین پر حاوی ہیں، اور اس سب سے مستغنی کر دینے والی خدا کی آخری کتاب ہے، اور چونکہ وہ کتابیں اب اس دنیا میں محفوظ نہیں ہیں، اس لیے اب صرف یہی کتاب جو ہے وہ یہی ہدایت والی ہے جو سب کے قائم مقام ہے اور سب سے زیادہ مکمل اور جامع ہے، اور زمانہ آخر تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری اسی لیے خود اللہ پاک نے لی ہے، جس طرح فرمایا ہے سورۃ الحجر میں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہماری کوئی ایک نشست جو ہے مخصوص کریں گے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا کیا مطلب ہے۔ اسی طرح یعنی یہ جو کتاب ہے یہ تمام کتابوں کی جامع ہے، اور ہر وہ جو ضروری چیزیں جن زمانے کے لیے تھیں، یہ صرف یہی نہیں ہے کہ یہاں اس دنیا میں یہ قرآن پاک پڑھ لیا جائے اس کو نہیں، یہ آخرت میں بھی یہ ساتھ جائے گی۔ یہ قرآن جو ہے نا یہ قبر میں بھی انیس ہے، اور قبر کے بعد کے مراحل میں بھی، جس طرح کے بہت ساری احادیث آتی ہیں، میں چند ایک کی طرف اشارہ کر لیتا ہوں کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھیں گے یہ ان کے اوپر شیڈ اور سائے کی طرح اس دن ہوگی کہ جب کسی کا شیڈ نہیں ہوگا تو یہ بھی شیڈ بن کر وہاں آئیں گی۔ پھر اس طرح قاری القرآن کو کہا جائے گا کہ پڑھتا جا چڑھتا جا، تیری منزل جو ہے وہ وہاں ہے کہ جب تیرا پڑھنا ختم ہو جائے۔ اسی طرح جو ایمانیات کا ایک اور پلر ہے کہ رسولوں کے اوپر ایمان لانا۔ رسولوں کے اوپر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ رسولوں کے اوپر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ واقعی اس حقیقت کا یقین کیا جائے کہ اللہ پاک نے اپنی ہدایت جو ہے نا، اپنے بندوں کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً جو ہے نا اور مختلف علاقوں میں اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنی ہدایت اور اپنی رضامندی کا دستور دے کر بھیجا ہو، اور انہوں نے پوری امانت کے ساتھ اور پوری دیانتداری کے ساتھ جو ہے خدا کا وہ پیغام بندوں کو پہنچا دیا اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کی پوری کوششیں کیں۔ یہ سب پیغمبر اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے صادق بندے تھے۔ ان میں سے چند کے نام اور کچھ حالات بھی قرآن پاک میں ہم کو بتلائے گئے، اور بہت سوں کے نہیں بتلائے گئے۔
جس طرح کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کہ کچھ جو تھے ان کے قصے ہم نے آپ کو سنا دیے اور کچھ کے قصے جو ہے نا وہ ہم نے نہیں سنائے۔ کوئی 20-25 پیغمبر ہیں کہ جن کے نام جو ہے وہ قرآن پاک میں اور احادیث میں، مختلف احادیث میں جو ہے نا وہ وارد ہوئے ہیں۔ بعض کی جو قصے جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں اور بعض کا صرف نام ہی ذکر کیا گیا ہے۔ تو بہرحال خدا کے ان سب رسولوں کی تصدیق کرنا، ان کو ماننا اور بحیثیت پیغمبری ان کا پورا احترام کرنا ایمان کے شرائط اور ایمان کے ارکان اور ایمان کی بنیادوں میں سے ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ نے اس سلسلے نبوت اور اس سلسلے رسالت کو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تفصیل سے ہم ایک نشست کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت جو ہے نا وہ خاتمی رسالت ہے اور اس کے اوپر مہر ہو کر وہ ثابت ختم ہو گئی ہیں، اس کے بعد کسی کا نبی نہیں آنا۔ بہت ساری آیات ہیں قرآن پاک کی کہ جو اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں، 200 سے اوپر احادیث صحیحہ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جن کے اوپر جو ہے نا وہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جو آدمی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو گویا کہ وہ اپنی ایمان کو ضائع کر رہا ہے، وہ چاہے غلام احمد قادیانی ہو یا چاہے وہ متنبی کوئی بھی متنبی ہو، مسیلمۃ الکذاب ہو یا وغیرہ، وہاں سے لے کر یہاں تک جو بھی ہوں، تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور خدا کے آخری رسول ہیں، اور اب قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے نجات اور قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی فلاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور اطاعت اور آپ ہی کی ہدایات کی پیروی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین وعلی کل من اتبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اسی طرح ایمان بالیوم الآخر یہ ہے کہ اس حقیقت کا یقین کیا جائے کہ دنیا ایک دن مردوں کو قطعی طور پر جو ہے نا یہ فنا ہو جائے گی، یہ یقین کر لینا کہ ایمان بالیوم الآخر کی بالحقیقت یہ دنیا جو ہے ایک دن قطعی طور پر فنا کر دی جائے گی، اور اس کے بعد اللہ پاک اپنی خاص قدرت سے پھر سارے مردوں کو زندگی دیں گے، اور یہاں جس نے جیسا کچھ کیا ہو اس کے مطابق اس کو جزا ہوگی یا اس کو سزا ہوگی، اس کو اس طرح ثواب یا اس طرح اس کو عذاب دیے جائے گا۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ چونکہ دین اور مذہب کے سارے نظام کی بنیاد اس حیثیت سے جزا اور سزا ہی کے عقیدے پر ہیں، اگر آدمی اس کا قائل نہ ہو، اس کو نہ مانے، تو پھر وہ کسی دین اور کسی مذہب اور اس کی تعلیمات اور اس کی ہدایات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت جو ہے اس کا قائل ہی نہ ہوگا۔ اس لیے ہر مذہب میں خواہ وہ انسانوں کا خود ساختہ ہو یا اللہ کا بھیجا ہوا ہو، جزا اور سزا جو ہے اس کو بطور بنیادی عقیدہ کے تسلیم کیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ اب اگر اس جزا سزا کو اور آخری دن کو نہیں مانتے یا کہہ دیتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ تو نحن احباء اللہ، ہم جو ہے اللہ کے پاک کے محبوب ترین ہیں، تو بھئی آپ نے کون سا سرٹیفکیٹ لے لیا ہے؟ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں جو ہے نا وہ آگ تو چھوئے گی نہیں، صرف چھوئے گی تو چند دنوں کے لیے۔ بھئی کیوں؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم لوگوں نے اللہ پاک سے کوئی عہد لے لیا ہے، کوئی ایگریمنٹ ہو گیا ہے، کوئی اتفاق ہو گیا ہے، کوئی سرٹیفکیٹ آپ کو مل گیا ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم وہ کچھ کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اللہ کے اوپر بہتان باندھ رہے ہو، اللہ کے اوپر زیادتی کر رہے ہو، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو، کیا ہو گیا آپ کو؟ تو یہ جو بھی کوئی بھی عقیدہ ہو تو وہ اس میں جزا اور سزا جو ہے اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے،
تو جزا سزا کے عقیدے کو